بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا یہاں سے کوئی لڑکی گئی تھی؟ اس نے ریڈ فراک پہنی ہوئی تھی۔ جی سر، دو گئی تھی، ایک نے ریڈ فراک پہنی تھی اور دوسری نے ریڈ ساڑی۔ جس نے ریڈ فراک پہنی تھی وہ کس طرف گئی ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، جس پر گارڈ نے اسے اشارہ کر کے بتا دیا کہ وہ لڑکی کس طرف گئی۔ اس کے اشارہ کرتے ہی وہ اپنی گاڑی نکال کر اس طرف گیا جہاں گارڈ نے اشارہ کیا تھا۔ تیز بارش میں وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ بخار تو پہلے ہی ہو رہا تھا لیکن اب مزید بڑھ رہا تھا۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اچھے سے خود پر اوڑھ لیا تاکہ سردی سے بچ سکے، لیکن یہ کوشش ناکام ٹھہری۔ گھر پر ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہوٹل سے نکلتے ہی وہ گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اب جیسے ٹانگیں بے جان ہو رہی تھی۔ سردی اتنی لگ رہی تھی کہ مزید قدم اٹھانا مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کب ایک گاڑی اس کے قریب رکی۔ یہاں کیا کر رہی ہو بے وقوف لڑکی؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ معتصم نے اسے کونی سے پکڑ کر اپنے جانب کھینچا۔ چلو میرے ساتھ۔ تم ہوٹل سے کیوں نکلی تھی؟ پتہ ہے نا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی اس بارش میں بھیگ رہی ہو۔ چھوڑو مجھے۔ اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی ایک کمزور سی کوشش کی، لیکن نہ اس کی کچھ سنے۔ معتصم نے اسے گاڑی میں ڈال دیا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ خود ڈاکٹر ہو کر اپنا خیال نہیں رکھ سکتی، اس نے سختی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن پھر چونک گیا۔ پری، اس نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ ہوش میں نہیں تھی اور اس کی حالت معتصم کو پریشان کر چکی تھی۔ اس نے گاڑی تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھائی۔ اس نے گھر کا لاک کھولا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ جو پہلا کام اس نے کیا تھا وہ ڈاکٹر کو فون تھا۔ ہیلو معتصم، کیسے ہو؟ فیروز پلیز گھر آؤ، میری وائف کو بہت تیز بخار ہے، تم اسے چیک کرو۔ میں اس وقت کراچی میں ہی ہوں۔ میں نہیں آ سکتا معتصم، میں اس وقت کراچی میں نہیں ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ ہاسپٹل لے جاؤں؟ اس نے پریشانی سے کہا۔ اس وقت اسے کیا کرنا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے گھر سے ہاسپٹل کافی دور ہے، لے جاتے ہوئے کافی وقت لگے گا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اسے میڈیسن دو اور گرمائش پی۔ میں کیسے؟ یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے معتصم، فی الحال تم یہی کرو، ابھی کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ تم ابھی کے لیے یہی کوشش کرو اور اس کا بخار کم ہو جائے، مزید نہ بڑھے۔ میری بہن ہے، میں اسے فون کرتا ہوں، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر دے۔ اس کی فون رکھتے ہی اس نے اپنے ماتھے سے اپنا ماتھا سہلایا اور بیڈ پر بخار میں تپتی اپنی بیوی کو دیکھا۔ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر معتصم نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلائے اور گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنی الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واپس اس کے پاس آ گیا۔ اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی، لیکن پھر بھی باہر لگی لائٹ کی وجہ سے کھڑکی سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جس سے زیادہ کچھ نہ سہی لیکن بیڈ پر لیٹی پریشے کا چہرہ اور گردن دکھ رہے تھے، کیونکہ وہ روشنی سیدھا بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ اس کے گیلے بال خشک کیے اور مشکل سے ہی صحیح اسے میڈیسن کھلا دی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے ہوٹل میں ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا تھا۔ بارش اب پہلے سے کم ہو چکی تھی اور ڈاکٹر بھی آ چکی تھی جو اس کا ٹریٹمنٹ کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پریشے دوائیوں کے اثر سو رہی تھی، اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ وہ جسے اپنا عشق سمجھتا تھا، آج احساس ہوا وہ تو عشق سے بھی کہیں زیادہ بن چکی ہے۔ اس کی اس حالت میں یہ چند گھنٹے اس نے کس طرح گزارے یہ صرف وہ خود جانتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی باہوں میں یہ موجود لڑکی اس کے لیے کیا ہے، بس یہ پتا تھا اس کے بنا معتصم شاہ ادھورا ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی اس نے پورے کمرے کو دیکھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے رات کا منظر یاد کرنا چاہا، جہاں بس اتنا ہی یاد آیا کہ وہ ہوٹل سے نکل گئی تھی اور بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ شاید کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ کچھ اور ذہن پر زور ڈال کر وہ رات کا منظر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نگاہ تبھی اپنے وجود پر تبدیل ہوئے کپڑوں پر گئی۔ پھر پل بھر میں اس کا دل گھبرا گیا۔ اسے نہیں یاد تھا اس نے یہ سوٹ کب پہنا۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی جب باتھ روم کا دروازہ کھول کر معتصم باہر نکلا۔ اپنے گیلے بال وہ تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ رات
کو کیا ہوا تھا، اس کا سوال نظر انداز کر کے اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، رات کو؟ ہاں رات کو۔ تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو؟ پھر بھی بتا دیتا ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا بخار بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، میں نے تو بس وہی کیا جو مجھے ڈاکٹر نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبا کر معصومیت سے کہا، لیکن اس کی بات سن کر پریشے کا تو جیسے سانس ہی رک چکا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہنے لگے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ اب باقاعدہ تیز آواز میں رو رہی تھی۔ پری میری بات سنو۔ اس کے قریب آ کر معتصم نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اپنے ہاتھ چلاتی وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، جبکہ رونے میں اب اضافہ ہو چکا تھا۔ دور رہو مجھ سے، پلیز دور رہو تم۔ اس کے چیخنے پر معتصم نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ کمر سے لگا کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ پریشے، اب ایک لفظ مت کہنا اور رونا بند کرو۔ کون سا ظلم کیا ہے میں نے تمہارے اوپر جو یہ رونا دھونا مچا رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ جو بھی کروں گا تمہاری اجازت سے کروں گا؟ اور معتصم شاہ اپنی بات سے نہیں مکرتا، جو بات کہتا ہے اسے پوری کرتا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، ساری رات بس تمہارے قریب رہا تھا تاکہ تمہیں گرمائش دے سکوں اور تمہارے گیلے کپڑے بدلوائے تھے، وہ بھی اندھیرے میں۔ ایسا انسان نہیں ہوں میں جو تمہاری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتا۔ اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو تمہارے پورے ہوش و حواس میں بھی کر لوں گا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں منتظر ہوں تمہاری اجازت کا۔ اسے بیڈ پر دھکا دے کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کی ساری باتیں سن کر وہ اپنا رونا بھول چکی تھی۔ اس کے ہزار بار منت کرنے پر بھی آج وہ اپنا رومانس موڈ آف کر کے اسے گھمانے لایا تھا، جہاں سب سے پہلے وہ اسے ڈورڈن واٹر فال لے کر گیا تھا۔ اس نے وہاں جا کر کتنا انجوائے کیا یہ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی اس بات کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ گھمانے کے بعد وہ اسے لے کر ریسٹورنٹ گیا تھا۔ عصیم نے 3 سے 4 ڈشز منگوائی تھی، لیکن ہر ڈش کو چکھتے ہی اس کی بیوی کا منہ بن رہا تھا۔ کھانا کھاؤ، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، میں گھر جا کر خود بنا کر کھاؤں گی۔ میں تمہیں کسی اور ریسٹورنٹ میں لے کر چلتا ہوں، لیکن گھر جا کر تم کچھ نہیں بناؤ گی، گھر جا کر تم بس میرے پاس رہو گی۔ اس کے کہنے پر قصوہ کے گال دہک چکے تھے، جنہیں وہ بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، کھانا کھائیں اور کچھ اور آرڈر کریں۔ اس کے کہنے پر بھی جب عصیم نے اس پر سے نظریں نہیں ہٹائیں تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں اس وقت اسلام آباد کے سینیٹارز مال میں آئے ہوئے تھے، جہاں آئرہ کتنا کچھ خرید چکی تھی اور پھر بھی اسے اپنی کی ہوئی شاپنگ کم لگ رہی تھی۔ آئرہ، اور کتنی چیزیں لینی ہیں؟ رک جائیں، ابھی میری شاپنگ رہتی ہے، ابھی میں نے اماں سائیں اور پری کے لیے کچھ نہیں لیا، ان کے لیے بھی لینی ہے۔ اور اب آپ اپنا منہ بند رکھیں، 3 دفعہ مجھے ٹوک چکے ہیں۔ آپ کا کیا جا رہا ہے؟ جو بھی لے رہی ہوں اپنے شوہر کی کمائی سے لے رہی ہوں۔ اسے ناک چڑھا کر کہا، شوہر کی کمائی سے کیوں لے رہی ہو؟ کیونکہ ان کی ہر چیز پر میرا حق ہے، اسی طرح تمہارے شوہر کا بھی تم پر حق ہے، وہ بھول گئی ہو؟ آئرہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ وہ پھر بات کا رخ اپنے مطلب کی طرف لے آیا تھا۔ آپ میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ جا کر وہاں سائڈ میں سکون سے کھڑے ہو جائیں۔ ہائے، سائڈ پہ کھڑے ہونے سے بھلا کس بیوقوف کو سکون ملتا ہے؟ میرے لحاظ سے سکون کی جگہ تو بیوی کی باہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بے باکی سے کہنے پر آئرہ شاپ سے باہر نکل گئی، جبکہ مسکراتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ میری فیورٹ ڈش ہے، اس نے چاؤمن عالم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آج سارا کھانا اس نے اپنی پسند کا آرڈر کیا تھا، جس میں کچھ بھی عالم کو پسند نہیں آیا، لیکن وہ خاموشی سے کھا رہا تھا۔ البتہ اس کے چہرے کے تاثرات اندر کا حال صاف بتا رہے تھے۔ وہ شہر بہت کم آتا تھا، کھانا بھی زیادہ دیسی کھاتا تھا، اس لیے آئرہ کو پتہ نہیں تھا کہ اسے اپنے کھانوں کے علاوہ کسی اور ڈش کے نام پتہ ہوں گے، لیکن اسے ہر ڈش کا نام پتہ تھا۔ یہ سب کھاتی ہو جب ہی تو تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ اس نے اسے گھورا۔ کیا حال ہو رہا ہے میرا؟
اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ خود دیکھو اپنے آپ کو، اتنی سوکھی ہو تم۔ کبھی کبھی تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ آگے تمہارا کیا ہوگا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ اس کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے وہ خود کھانا کھانے لگ گیا۔ سارا دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اپنے کہے لفظوں کو یاد کر کر کے وہ کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہاں، اسی لیے تو تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، شاہ انڈسٹری کا مالک معتصم شاہ۔ بھلا مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ ایک پل میں محبت ہو گئی، اس لیے نہیں میں مانتی۔ اس سب کو میں جانتی ہوں۔ تم نے مجھ سے اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ نکاح کی آڑ میں تم اپنی ہوس پوری کر سکو۔ خود کا بہت پہلے معتصم کو کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا اور وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ پہلے بھی اس نے یہی سب کہا تھا اور آج بھی یہی کہ پریشے، اگر اسے تمہارے وجود کی چاہ ہوتی تو اب تک تمہاری اجازت کے انتظار میں کیوں بیٹھا ہوتا؟ نکاح میں ہو تم میرے، اسے یہی سب کرنا ہوتا تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ تم ایک کمزور لڑکی ہو جو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہو، پھر بھی وہ تمہیں وقت دے رہا ہے۔ ضمیر نے اسے ملامت کی۔ اپنے کہے لفظ یاد کر کے اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ڈور بیل بجی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے وہ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھی، کیونکہ اسے پتہ تھا آنے والا معتصم ہی ہوگا۔ وہ اپنے آفس گیا تھا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی وہ بنا اس کی طرف دیکھے اندر چلا گیا۔ اپنا بریف کیس اور کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر پھینکا۔ دوائی کھا لی تھی تم نے؟ اس نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، جس پر اس نے اپنی گردن ہاں میں ہلا دی۔ کھانا لگاؤں؟ بھوک نہیں ہے۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر کے وہ وہاں سے جانے لگا جب اس نے پھر سے پکارا۔ میں نے تمہارے انتظار میں نہیں کھایا، میں نے سوچا دونوں ساتھ کھا لیں گے۔ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ مجھے بھوک ہوگی تو میں کھا لوں گا۔ پریشا نے آج سے پہلے اسے اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ نہیں کھاتا تو نہ کھائے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد خود سے بڑبڑا کر وہ کچن میں جا کر اپنے لیے کھانا نکالنے لگی، لیکن بھوک تو اس کی بھی اڑ چکی تھی۔ پتہ نہیں معتصم کی ناراضگی بری لگ رہی تھی یا پھر اس کے محبت بھرے رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ اپنی کیفیت وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے پتہ تھا عالم کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ فرمائش اس نے خود کی تھی کہ اسے انگلش سیکھنی ہے، لیکن تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد اس کا دماغ جیسے بند ہو رہا تھا، اسی لیے وہ خود ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ جبکہ اس کی حالت دیکھ کر عائرہ نے بس اسے مین چیزیں بتا دی تھیں۔ وہ اب خود اس کے سامنے انگلش بولتی تھی اور عالم کو اپنے کہے لفظ کا مطلب بھی بتاتی تھی تاکہ عالم ان لفظوں کو سمجھ سکے، اور اب وہ خود بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ اپنی کہی باتوں میں وہ انگلش کے وہ لفظ ایڈ کرتا جو اس نے عائرہ کے منہ سے سنے تھے، جبکہ وہ کافی حیران ہوتی تھی کہ اس کے ایک بار کہے لفظ اس کے ذہن میں اتنی آسانی سے بیٹھ بھی جاتے تھے۔ اس میں نمک کم ہے، آپ نے مرچیں بہت تیز کر دی ہیں۔ کچھ اور کمی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حد ہوتی ہے قصوہ، میں 1 گھنٹے سے کچن میں کھڑا تمہارے لیے کھانا بنا رہا ہوں اور تم اس میں نقص نکال رہی ہو۔ اپنا بنایا ہوا کھانا سائڈ پر کر کے اس نے قصوہ کو گھور کر دیکھا۔ میں تو بس بتا رہی تھی، اس میں ان چیزوں کی کمی ہے نہیں بتانا تھا۔ چہرے پر معصومیت سجائے وہ اسیم سے پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے آپ مجھے دوبارہ ٹیسٹ کروائیں، میں پھر سے رائے دوں گی انہیں۔ اب بس تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ نہیں، اب بس اس کی تمہیں سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہوگی کہ اب تمہیں کھانا صبح ہی ملے گا۔ میں چھپ کر کھا لوں گی جب آپ سو جائیں گے۔ اس نے اپنے دماغ میں چلتا آئیڈیا اس کے گوشے گزار کر دیا۔ اور میں کیوں سوؤں گا، میں تو اپنی بیوی کے ساتھ جاگوں گا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اس نے قصوہ کو اپنے قریب کیا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تمہاری اس بھوک کا مجھے سمجھ نہیں آتا، جو میرے قریب آتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، قسم سے مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر اسیم نے مسکراتے ہوئے اس کی بے داغ پیشانی پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑ دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں۔
جہاں پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک بکھری پڑی تھی۔ پھول جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ کمرے کی ساری لائٹس آف تھیں، لیکن کمرے میں جگہ جگہ جلتی خوشبودار کینڈلز نے کمرے میں روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ آئرہ کی غیر موجودگی دیکھ کر اس نے اسے پکارنا چاہا، لیکن تبھی نظر آئینے کی طرف چلی گئی، جہاں سے اسے وہ صاف دکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، جو کینڈل اسٹینڈ میں موجود کینڈلز ووڈن اسٹک کی مدد سے اسے جلا رہی تھی۔ اس نے اس وقت وہی سوٹ پہنا ہوا تھا جو عالم نے اسے لا کر دیا تھا، بلیک کلر کا گاؤن، کھلے سلکی بال اور سرخ رنگ کی لپسٹک۔ وہ اس وقت کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ عالم کو تو ایسا ہی لگا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آئرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا اور آئرہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی۔ اس طرح کرتے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور کینڈل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث عالم کو وہ مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے دیوار پر دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ پتہ ہے نا، میں نے کیا کہا تھا کہ جب تم یہ سوٹ پہنو گی تب میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر اس نے سرگوشی کی۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عالم نے اس کا جھکا چہرہ اٹھایا۔ آئرہ نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر دو لٹیں جھول رہی تھیں۔ گھنی داڑھی مونچھوں میں بھی اس کا گہرا ڈمپل دکھ رہا تھا، کیونکہ عالم کے لب مسکرا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم، مجھے آپ کا یہ ڈمپل بہت پسند ہے۔ سمجھ نہیں پاتی کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے یا اس ڈمپل کی وجہ سے اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ڈمپل پر رکھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، یہ سب بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کمرے کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے میں نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تم بتا دو۔ ان رومانٹک کا مطلب پتہ ہے؟ آئرہ نے اس کے کان کے قریب ہو کر اس سے پوچھا۔ بالکل پتہ ہے۔ میری ٹیچر بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے اتنے کم وقت میں ہی مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ میرے شوہر بہت ان رومانٹک ہیں، تو میرے لیے ایسا کچھ کرتے نہیں ہیں وہ۔ میں نے سوچا میں ہی کر دوں۔ یہ سب دیکھ کر میں بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ قبول کرتی ہو؟ اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کر عالم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہاں ہاں، اسے کہتے ہی عالم بنا لمحہ ضائع کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ شدت تو اس کے انداز میں ہمیشہ ہی رہتی تھی، لیکن آج تو جیسے وہ اس کی سانسیں ہی روک دینا چاہتا تھا۔ عالم نے کچھ دیر بعد اس کے لبوں کو آزاد کیا۔ آپ بہت ظالم ہیں، چھوڑیں مجھے، خفگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا آپ عالم سے چھڑانا چاہا، لیکن اس کی خفگی کو نظر انداز کر کے عالم اس پر جھک گیا۔ عادت ڈال لو، کیونکہ میرا یہ ظلم تو تمہیں اب ساری عمر سہنا ہے۔ ہیلو، کال پک کرتے ہی اس کے کانوں میں معتصم کی گمبھیر آواز گونجی۔ تم صبح ناشتہ کر کے کیوں نہیں گئے؟ میرا موڈ نہیں تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز سن کر وہ بات کرنے کے لیے دوسرے لفظ سوچنے لگی۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا پریشے، جلدی کہہ دو جو کہنا ہے، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سن کر پریشے کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بھلا کہاں اس نے معتصم کا یہ انداز دیکھا تھا؟ میرا نام پری ہے، تمہارا نام پریشے ہے، پری لوگ تمہیں پیار سے کہتے ہیں۔ ہاں تو تم بھی کہہ دو پیار سے۔ معتصم کے کہنے پر اس نے جلدی سے کہا، جس پر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تم اپنا کام کرو۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا اور اپنی کہی باتوں پر شرمندہ ہوتی رہی۔ کاش معتصم اس کے سامنے ہوتا اور اپنی کہی بات پر وہ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی شرمندہ نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے عالم کے سینے پر رکھا اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی مونچھ کو کھینچ کر دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے عالم کی مونچھ اتنی زور سے کھینچی تھی کہ ایک دم ہوتی تکلیف سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس کی سب سے پہلی نظر اس کی نظر اپنے سینے پر لیٹی آئرہ پر گئی۔ کیا بات ہے، میں سکون سے سوتا اچھا نہیں لگ رہا ہوں جو مجھے اٹھا دیا؟ یا پھر تمہاری یہ شکایت دور نہیں ہوئی تھی کہ میں ان رومانٹک ہوں؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ پلیز عالم، مجھے سونے دیں، میری نیند
تم نے خراب کی ہے، میں نے تو صرف تمہارا تھوڑی سی مستی کی تھی۔ اس نے من مناتے ہوئے کہا، میں بھی تھوڑی سی کر لوں؟ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیں۔ اور جو میری نیند تم نے خراب کی ہے، میں نے آپ کی نیند نہیں خراب کی، بالکل نیند تم نے میری خراب کری ہے۔ اس نے رات والے موڈ میں واپس آتے دیکھ کر اپنی کی ہوئی مستی مہنگی لگ رہی تھی۔ نو عالم پلیز، یس آئرہ پلیز۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے قید میں لے کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دن اور رک جاتے، میں نے تو کہا تھا آپ کی بہو نہیں مانی۔ ویسے بھی میرا اصل ہنی مون تو شروع ہی اب ہوا تھا۔ دوسری بات اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہی، کیا بڑبڑا رہے ہو عالم؟ اماں سائیں آپ انہیں چھوڑیں، میں آپ کو گفٹس دکھاتی ہوں۔ بالکل بچے، میں ضرور دیکھوں گی، لیکن ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو، سفر سے آئے ہو، کھانا بھی بھجوا دیتی ہوں، کمرے میں فریش ہو جاؤ، پھر سب سے مل بھی لینا۔ انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپا کر کہا، جس پر مسکراتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ کمرے میں، یہ سامان ملازم کے ہاتھ میں کمرے میں بھجوا دوں گی۔ سمرین بیگم نے اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر کہا، نہیں اماں سائیں، میں پہلے زمینوں پر جاؤں گا، پھر آرام کروں گا۔ موبائل جیب میں رکھ کر وہ وہاں سے جانے لگا جب سمرین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پیار بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہے ہو، انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اس وقت نیوی بلو شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ اس کا یہ حلیہ گھر کے ہر فرد کے لیے ہی نیا اور حیران کن تھا۔ یہ سب آپ کی بہو کی کارستانی ہے۔ خوش ہو عالم؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ مجھے تو بہت خوش لگ رہے ہو، جبکہ تمہاری شادی سے پہلے میں بہت فکر مند تھی کہ پتہ نہیں آئرہ کیسی ہوگی، تمہارے ساتھ کیسی رہے گی، لیکن اب تم دونوں کو دیکھ کر سارے خدشے دور ہو گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں فکر مند تو ہونا چاہیے، پتہ ہے نا کیسی پٹاخہ ہے وہ۔ ہاں وہ ایسی ہی ہے، اور میں تو جیسے تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں، میں تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوں اماں سائیں۔ مسکراتے ہوئے عالم ان کی پیشانی پر پیار کر کے گھر سے نکل گیا۔ اپنی تیاری کر لو، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، ہم واپس جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ گھر کیوں چھوڑو گے؟ اس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ تمہاری بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنٹی کا فون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے بتایا ہے تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، میں نے سوچا تم کچھ دن وہاں رہ لو گی۔ معتصم کمرے میں رکھی فائلز میں سے ایک نکال کر وہ کمرے سے جانے لگا جب اسے پریشے کی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے تھے لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے معتصم کی پشت کو دیکھا، الفاظ جیسے زبان پر ہی آ نہیں رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس کے کہتے ہی وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تم اندر جاؤ، میں تھوڑی ہی دیر میں آ رہا ہوں۔ گاڑی حویلی کے قریب روک کر اس نے قصوہ سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فائل پر میرے سائن چاہیے، امپورٹنٹ ہیں، تو آفس ورکر آنے والا ہے، اسے لے کر اسے یہیں بلا لیں اور اندر چلیں۔ میں بس ابھی آ رہا ہوں قصوہ، تم اندر جاؤ، پہلے سب سے مل تو لیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہماری آمد کا۔ قصوہ تم اندر جاؤ اور جا کر سب کو بتاؤ ہم آ گئے ہیں، جب تک تم سب سے ملو گی میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے جس پر وہ مسکراتی ہوئی وہ اندر چلی گئی۔ قصوہ تم کب آئی؟ حویلی میں واپس آتے ہی جس پہلے انسان سے اس کا سامنا ہوا وہ قصوہ تھی، جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی یقیناً اندر جا رہی تھی۔ لالا، اس کی آواز سن کر قصوہ نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عالم کے قریب جاتی، چکر آنے کے باعث وہیں زمین بوس ہو گئی، جسے دیکھ کر عالم بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ قصوہ میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ اس نے پریشانی سے اسے پکارا، لیکن اس کے ہوش میں
نہ آنے پر سمرین بیگم کو آواز دے کر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اسیم کے کمرے میں لے گیا۔ عالم کے کال سنتے ہی وہ پریشانی میں ڈرائیونگ کر کے حویلی پہنچا تھا، جہاں عالم باہر ہی اسے مل گیا۔ کیا ہوا ہے کسوہ کو؟ کچھ نہیں، بس جو امتحان تو نے دیا تھا اس کا نتیجہ ہے۔ عالم کیا بول رہا ہے؟ مجھے بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، اندر اپنے کمرے میں جا کر پوچھ لے۔ اس کا شرارت بھرا انداز اسیم نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا، بس اس کی بات سنتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں اس کے کمرے میں فارینہ، سمرین اور مبشرہ بیگم بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ، بہت بہت مبارک ہو۔ فارینہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے پیار کیا۔ اماں سائیں کیا ہوا ہے؟ عالم کی کال آئی تھی، کیا ہوا ہے کسوہ کو؟ اس نے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی کسوہ کو دیکھا۔ اسیم، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، کسوہ بے ہوش ہو گئی تھی، حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک ڈاکٹر رہتی ہے، تو ہم نے اسے بلایا تھا، اس نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ میرا بچہ باپ بننے والا ہے۔ اب بس تم کسوہ کا خیال رکھنا اور شہر لے جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دینا، میں مٹھائی تو منگوا لوں۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر وہ تینوں کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی اس نے حیرت سے کسوہ کو دیکھا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی وہ بیڈ پر رکھے کمبل میں چھپ گئی۔ کسوہ باہر نکلو، میری طرف دیکھو، مجھے نہیں دیکھنا شاہ، اس نے اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے ہی کہا جس پر اسیم نے کمبل سمیت اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی لو یو سو مچ مائی لائف، نم آواز میں کہتے ہوئے اس نے کسوہ کا چہرہ باہر نکالا اور اس کے چہرے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑ کر دوبارہ اسے خود میں بھینچ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ میں کسوہ سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے ملازمہ نے بتایا ہے وہ آ گئی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے۔ عائرہ کے کہنے پر عالم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شرما کر تو ایسے بتا رہی تھی جیسے یہ نیا مہمان کسوہ کے نہیں بلکہ اس کے خود کی وجہ سے آنے والا ہوگا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا تمہیں جلن ہوگی کہ کسوہ نے یہ خبر دے دی اور تم نے نہیں دی۔ اسے اپنے حصار میں لے کر عالم نے شرارت سے کہا۔ توبہ ہے عالم، میں کیوں جیلس ہوں گی، وہ میری بہن ہے۔ خوشی کی بات ہے، میں خالہ بننے والی ہوں، تم خالہ نہیں ممانی بننے والی ہو۔ نہیں، میں خالہ بننے والی ہوں، کسوہ میری بہن ہے۔ ہاں تو وہ میری بھی بہن ہے۔ چھوڑیں اس بات کو، مجھے یہ بہن بہن نہیں کھیلنا، اس نے جیسے تنگ آ کر کہا۔ اچھا پھر مجھے تو جانے دیں، چھوڑیں مجھے۔ عائرہ نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا لیکن وہ اسی طرح مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا رہا۔ میں اتنی ٹینشن میں ہوں اور تمہیں کسوہ کے پاس جانے کی لگی ہوئی ہے، مل لینا صبح اس سے، ابھی ویسے بھی اسیم اس کے پاس ہے، اچھا تھوڑی لگے گا۔ کیا پریشانی ہو گئی ہے آپ کو؟ اسیم نے سب کو خوشخبری سنا دی ہے، ہم کب سنائیں گے؟ اف عالم، مجھے لگا آپ واقعی میں کوئی سیریس بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ سیریس بات بھلا اور کیا ہوگی میری جان؟ عالم سدھر جائیں، میں نے سنا عالم بگڑ جائیں تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ جھٹکے سے اس نے عائرہ کو اپنی طرف کیا اور اس پر جھک گیا۔ صبح کے 10 بجے وہ حویلی میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کی نظر دادا سائیں پر پڑی۔ انہیں سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب اپنے پیچھے اسے ان کی آواز سنائی دی۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم اسے وہاں چھوڑ آئے، اس کے منگیتر کے پاس؟ ان کے کہے جملے نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی اور صاف بات، تمہاری بیوی اپنے باپ کے گھر پر ہے تو ہو سکتا ہے وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہو، ہم بس تمہیں بتا رہے ہیں جو پہلے ہوا تھا کہیں وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ دادا سائیں کی بات سنتے ہی اس کی پیشانی پر لطافت پل پڑے۔ دادا سائیں، وہ بیوی ہے میری، تمہاری دادی بھی تو بیوی تھی میری، پتہ ہے نا اس نے کیا کیا تھا؟ دادا سائیں، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں وہ تمہارے بھروسے کا کتنا بھرم رکھتی ہے۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھا۔ دادا سائیں، وہ میرا بھروسہ نہیں توڑے گی، اور جس دن توڑا
تو اسے یہاں لانا اور اپنے ہاتھوں سے اسے گولی مارنا، ویسے ہی جیسے میں نے ماری تھی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ کیسی ہو آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں وسیع کھڑا تھا۔ لائٹ بلو شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ کب سے اسے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب کی موجودگی میں ٹھیک سے کر نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب اس کے کمرے سے باہر آتے ہی وہ خود بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ بابا کی طبیعت خراب تھی، کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے سوال کا جواب دیے بنا اس نے خفگی سے کہا، ہمیں انکل نے ہی منع کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے تم پریشان ہو، لیکن اب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، وہ تمہیں یاد بھی کر رہے تھے تو آنٹی نے تمہیں بلوا لیا۔ اس نے اسے تفصیل بتائی۔ تم خوش ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پریشے کے کہتے ہی اس نے دونوں کے درمیان موجود چند قدموں کا فاصلہ مٹایا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر تم خوش نہیں ہو تو یہاں آ جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ معتصم تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ وسیع پلیز میرے معاملے سے دور رہو، اپنے گھر اور بیوی پر توجہ دو۔ میں چاہ کر بھی اینا کے بارے میں ایسا کچھ نہیں محسوس کر رہا جیسا تمہارے لیے کرتا ہوں۔ پریشے مجھے تم پسند ہو اور میں تمہیں، پلیز تم میرے پاس لوٹ آؤ، میں لڑوں گا تمہارے لیے۔ معتصم سے پہلے میں سب گھر والوں کے خاطر اینا سے شادی کے لیے مان گیا تھا، لیکن اب ضرورت پڑی تو میں ان گھر والوں سے بھی لڑ پڑوں گا۔ پریشے کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس نے اسے قریب کرنا چاہا، جب ہی بھاری ہاتھ کا زوردار پنچ اس کے منہ پر پڑا، جس سے وہ تھوڑی پیچھے کی طرف جا گرا۔ معتصم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر پریشے کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ آواز سن کر تقریباً سب گھر والے ہی باہر آ چکے تھے اور حیرت سے یہی پوچھ رہے تھے کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ پریشے انہیں بتا چکی تھی کہ وہ گاؤں جا چکا ہے۔ ہاتھ لگانا تو دور، اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں نکالنے میں بالکل دیر نہیں کروں گا، اس نے صاف لہجے میں وسیع کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ معتصم یہاں کیسے آنا ہوا؟ وسیع نے کیا کر دیا ہے؟ حفصہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، لیکن وہ بنا کسی کی بات کا جواب دیے پریشے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا چکا تھا۔ معتصم میرا ہاتھ چھوڑو، کیا طریقہ ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کی، لیکن بنا اس کی کسی بات کا جواب دیے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی، جس کی رفتار وہ تیز سے تیز تر کیے جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے میرے گھر سے زبردستی لے کر جا رہے ہو؟ پتہ نہیں سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، اور تم نے وسیع پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں ہاں ہو رہی ہے۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی اور پریشے کے کہتے ہی اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کر دی۔ معتصم پلیز اسپیڈ سلو کرو، اس نے چلا کر کہا، لیکن وہ اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ اس کے رویے پر وہ پریشان ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی ہے جو معتصم کو اتنا غصہ دلا دیا۔ اس وقت ویسے بھی اس سے کچھ کہنا بیکار تھا، وہ اس وقت اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تبھی ذہن میں شادی سے پہلے اماں جان کی کہی باتیں گونجنے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہارے اس رشتے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات میں تمہیں آج ہی بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی میل نہ رہے۔ اماں جان ایسی باتیں نہیں کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، پھر بھی میں یہ بات تم سے آج کہنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا ہمیشہ سے کہ تمہارے دادا جان تمہارے بابا کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے کہنے پر اس نے آہستگی سے اپنا سر ہلایا۔ وہ اس سے کیا کہنے آئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری تمہارے دادا سے دوسری شادی ہوئی تھی، جن سے میری پہلی اولاد یعنی تمہارے چاچا پیدا ہوئے تھے۔ تمہارے دادا نے اس لیے کبھی بھی ظفر کو پسند نہیں کیا کیونکہ وہ ان کی اولاد نہیں تھا، وہ کسی اور کی اولاد تھا۔ کس کی؟ جمال شاہ کی۔ کون جمال شاہ؟ معتصم شاہ کا دادا۔
میری پہلی شادی جمال شاہ سے ہوئی تھی۔ ہم نے یہ نکاح بنا کسی کو بتائے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے یہ بات کہتے تھے کہ ان کی پہلے ہی ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ اس عورت کو پسند نہیں کرتے، صرف زبردستی کا رشتہ ہے۔ کبھی یہ تک بھی نہیں بتایا تھا ان کی اولاد بھی ہے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ تمہارا باپ اس دنیا میں آنے والا ہے تو میں گھبرا چکی تھی۔ ہم نے نکاح کیا تھا، لیکن یہ بات ہم کس کس کو بتاتے پھرتے۔ میں نے تو یہ بات اپنے واحد رشتے سے بھی چھپائی ہوئی تھی کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتی تھیں۔ جب انہیں میرے امید سے ہونے کی خبر ملی تو انہیں بھی یہی لگا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور اسی صدمے میں وہ چلی گئیں۔ ظفر کے پیدا ہوتے ہی میں اسے حویلی لے گئی، کیونکہ اس کے آنے کی خبر ملتے ہی جمال نے مجھ سے ملنا بھی ترک کر دیا تھا اور فون بھی اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے گھر گئی تو وہ اس وقت حویلی میں اکیلا تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی تو اسے اس کا بیٹا دکھایا تو اس نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ مجھ جیسی عورتیں صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اسے ہر بات بتاتی چلی گئی اور وہ حیرت سے بت بنی انہیں سنتی جا رہی تھی۔ میں تمہارے باپ کو لے کر وہاں سے آ گئی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، اسی لیے میں اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور مجھ پر بھروسہ بھی کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر طرح کا ثبوت بھی دکھایا، جسے دیکھنے کے بعد وہ مجھ سے یہی کہتی تھی میں جمال شاہ کو سزا دلواؤں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کر پاتی۔ اس نے اپنے بھائی سے یعنی تمہارے دادا سے میری شادی کروا دی۔ وہ بہت اچھے تھے، میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے ظفر کو کبھی نہیں اپنایا۔ ان کے نزدیک وہ ایک پرائی اولاد تھی۔ تمہارے باپ نے بچپن سے ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ بیٹی پر طلاق کا دھبا لگ جائے، وہ مزید تکلیف میں آ جائے۔ تمہاری میرے ظفر حفظہ ہم سب کی جگہ وہیں ہے۔ پری، بھلے جمال نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن تم سب کا اصل گھر ہے وہ۔ میری یہی خواہش تھی کہ تم لوگ اپنے اس اصل گھر میں جاؤ۔ میرے باقی بچے نہیں جا سکے پری، لیکن تمہیں یہ موقع ملا ہے اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے اس گھر میں بھیجنا چاہتی ہیں اماں جان جہاں آپ کو نکالا گیا تھا؟ ہاں، کیونکہ وہ سب میری نصیب میں نہیں تھا، لیکن تمہارے نصیب میں ہے۔ مجھے لوگوں کی پہچان ہے پری، اور میں جانتی ہوں معتصم اپنے دادا سے الگ ہے، بہت الگ۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، لیکن بدلے میں تم بھی اسے وہی خوشی، وہی سکون دینا جو وہ تمہیں دے گا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ اسے لے کر اندر چلا گیا، جہاں سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، جبکہ دادا سائیں کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سب کو سلام کر کے وہ اسے لے کر اندر کی طرف جانے لگا، جب دادا سائیں کی بات نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ لے آئے اپنی بیوی کو معتصم، کیا ہم نے کچھ غلط کہا تھا؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ پریشا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پری، اندر چلو۔ نہیں، مجھے جاننا ہے انہوں نے کیا کہا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا اگر تمہاری بیوی تمہیں اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ملے تو اسے یہاں لے کر آنا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دینا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ قتل کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا آپ کو دادا سائیں؟ اس نے دادا سائیں پر زور دے کر کہا۔ بتا چکی ہے آئرہ مجھے کہ کس طرح آپ نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر اپنی بیوی اور بھائی کا قتل کیا تھا۔ اس نے کہتے ہی دادا سائیں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ معتصم اور وہاں موجود باقی سب افراد کا بھی یہی حال تھا۔ بھلا کس نے آج تک ہمت کی تھی جمال شاہ سے اس طرح بات کرنے کی؟ پریشے، کمرے میں چلو، یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے لے جانے لگا، جب اس نے اپنا بازو اس سے چھڑایا۔ میں تماشا لگا رہی ہوں؟ تماشا تمہارے دادا نے لگایا، اپنی سو کالڈ غیرت کے نام پر جھوٹ بول کر۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی، دادا سائیں کی دہاڑتی آواز اس جگہ گونجی۔ اگر یہ آپ کو بکواس لگتی ہے تو بکواس ہی صحیح کروں گی، میں یہ بکواس جو سچ ہے بتاؤں گی سب کو۔ اس کے چلانے پر دادا سائیں کا ہاتھ اٹھا جو بیچ میں ہی روک لیا جا چکا تھا۔ انہوں نے حیرت سے معتصم کی طرف دیکھا۔ تم نے ہمارا ہاتھ روکا؟ معاف کیجیے گا دادا سائیں، آپ کا ہاتھ روکا، لیکن اگر کوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے گا تو یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں دکھ نہیں رہا ہے وہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ عماد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے کہا۔ بالکل دکھ رہا ہے چاچا سائیں، لیکن یہ کوئی بھی غلطی کرے گی، بدتمیزی کرے گی یا کچھ بھی کرے گی، اسے سزا میں خود دوں گا، لیکن کوئی اور ایسا کرے یہ حق میں کسی کو نہیں دے رہا۔
چلو میرے ساتھ۔ انہیں جواب دے کر وہ اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ جب وہ دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑواتی دادا سائیں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس کا پراسرار انداز سب کو کھٹکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ میں ہوں پریشے شاہ، ظفر شاہ کی بیٹی وریشا اور جمال شاہ کی پوتی۔ اس کے کہے الفاظ دادا سائیں کو سن کر چکے تھے۔ آپ نے یہ بات سچ کہی تھی کہ آپ نے اپنی بیوی اور بھائی کو مارا تھا، لیکن کیوں مارا تھا یہ جھوٹ بولا تھا۔ بتائیں سب کو سچ کہ آپ نے کیوں مارا تھا اپنی بیوی اور بھائی کو۔ ان کے سفید پڑتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ چھپا کر کہا، تمہیں اندازہ ہے لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو؟ ثقلین صاحب نے اپنے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا۔ اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا، جی مجھے بالکل اندازہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میں سچ بتا رہی ہوں، اس جھوٹ سے پردہ اٹھا رہی ہوں جو انہوں نے سالوں پہلے سب سے کہا تھا۔ جمال، یہ تمہاری اولاد ہے۔ انہوں نے کمبل میں موجود وہ 1 ماہ کا بچہ ان کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی جمال شاہ نے چہرہ پھیر لیا۔ میں کیسے مان لوں یہ میری اولاد ہے؟ جس طرح تم میرے ایک کہنے پر آسانی سے میرے پاس آ گئی تھی، کیا پتہ کسی اور کے پاس بھی چلی گئی ہوگی۔ اس کے الفاظ وریشا شاہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکال چکے تھے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نکاح کیا تھا تم نے مجھ سے، بیوی ہوں میں تمہاری، یہ ہماری اولاد ہے۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، ٹیسٹ رپورٹ، ہمارا نکاح نامہ۔ انہوں نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکال کر جمال شاہ کے سامنے رکھے۔ شاید تم اب بھی خود کو میری بیوی سمجھ رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو ان باتوں سے باہر نکل آؤ، اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے نکاح تمہاری محبت میں کیا تھا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم مجھے اچھی لگی تھی، مجھے بس تمہارے ساتھ چند لمحے گزارنے تھے جو میں نے گزار لیے، اور میں اب یہ قصہ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں جمال شاہ۔ جمال نہیں، پلیز، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی، پلیز اب مجھے مت مارو، انہوں نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن جمال شاہ ان کے اور اپنے درمیان موجود رشتہ ختم کر چکے تھے۔ اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، حویلی سے نکل جاؤ۔ سب اس وقت شادی پر گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے تم اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہیں گم سم چھوڑ کر وہ وہاں سے جانے لگے۔ جب دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ وہاں عاقب شاہ اور یاسمین شاہ کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں ہوئی ان دونوں کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ لالا سائیں، آپ ایسے ہوں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، عاقب شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم دونوں غلط سمجھ رہے ہو۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جمال، ہم سب کچھ سن چکے ہیں۔ اب آپ کے جھوٹ سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ یاسمین کے لہجے میں افسوس تھا۔ یہ ابھی کے لیے یہیں رہے گی، اب گھر کے بڑے ہی فیصلہ کریں گے۔ کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سب سن ہی چکے ہو تو پھر بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نظر وریشا کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا وجود رو رہا تھا۔ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ کیوں ختم کر دوں؟ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ ایک عورت کو اپنے لیے لڑنا چاہیے، اور میں تمہاری ان باتوں پر عمل ضرور کروں گی۔ میں اس عورت کے لیے لڑوں گی۔ تم نے مجھے آج تک بنا چادر کے اپنے کمرے سے نہیں نکلنے دیا، کیونکہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی تمہاری بیوی کو دیکھے۔ پورے گھر میں، پورے گاؤں میں تم سب کو یہ بتاتے پھرتے ہو جمال کہ تم کتنے غیرت مند ہو۔ میں دکھاتی ہوں سب کو کہ تم کتنے غیرت مند ہو۔ کیا کرو گی تم؟ کچھ نہیں کریں گے ہم، جو کریں گے وہ بابا سائیں کریں گے۔ جواب عاقب کی طرف سے آیا تھا، اور ان کی یہ باتیں جمال شاہ کو ڈرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج تک ان کی بیوی بنا چادر کے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہ جمال شاہ نے صرف چند لمحے حسین کرنے کے لیے کسی سے نکاح کیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور اپنی ہی اولاد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو اس سب کے بعد ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ تم چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے وریشا کا ہاتھ تھاما اور ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے جمال شاہ نے دیوار پر لٹکی بندوق اتار کر اس کا رخ اپنی بیوی کی طرف کر دیا۔
یاسمین میں کہہ رہا ہوں اسے یہاں سے بھیج دو، تم جانتی ہو میرے نزدیک میری عزت میری خیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس سب کے خاطر میں تم دونوں کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور تمہیں مارتے وقت میں یہ بھی نہیں سوچوں گا کہ تم میری بچوں کی ماں ہو۔ یوں کہیں کہ آپ ڈرتے ہیں لالا سائیں، آپ ڈرتے ہیں لوگوں کی ان نظروں سے جن سے ساری حقیقت جاننے کے بعد وہ آپ کو دیکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں عاقب تم دونوں اسے یہاں سے بھیج دو، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ کیوں بھیج دیں ہم اسے یہاں سے؟ تاکہ موقع ملتے ہی اس کی طرح تم کسی اور لڑکی کی زندگی خراب کر دو۔ میں بابا سائی کو فون کر رہی ہوں۔ اس نے آنسو صاف کر کے وہ وہاں سے جانے لگی جب غصے میں آ کر جمال شاہ نے گولی چلائی۔ پہلی گولی عاقب شاہ کو لگی جبکہ دوسری گولی یاسمین شاہ کو لگی تھی۔ تکلیف سے تڑپ کر وہ وہیں گر چکے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے پاگل انسان؟ ورشا نے چیختے ہوئے جمال شاہ کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے یاسمین کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی ڈاکٹر بلاتی ہوں، آپ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، ورشا نے سسکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر یہیں رہو گی تو وہ تمہیں بھی مار دے گا، تکلیف سے تڑپتے ہوئے انہوں نے ورشا سے کہا۔ ورشا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے جمال شاہ کو دیکھا جو بدھ بنا زمین پر موجود خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہو کہ زمین پر گرے وہ جو جن کی سانس بھی اب رک چکی تھی وہ ان کی وجہ سے رکی تھی۔ ورشا کب وہاں سے گئی انہیں کچھ علم نہیں ہوا، ان کی نظریں تو بس یک ٹک زمین پر پڑے ان بے جان وجود پر تھی۔ اپنی اس کیفیت سے وہ باہر تب نکلے جب باہر گاڑی کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ نظر سب سے پہلے زمین پر گرے ان کاغذات پر گئی جو ورشا نے انہیں دکھانے کے لیے رکھے تھے۔ تیزی سے اٹھ کر انہوں نے ان کاغذوں کو اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا۔ نظریں پھر سے عاقب شاہ اور یاسمین شاہ کی طرف چلی گئیں۔ وہاں کا منظر سب سے پہلے بابا سائیں نے دیکھا تھا، زمین پر گرے بندوق اور خون میں لت پت عاقب اور یاسمین۔ بابا سائیں کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ وہاں کیا ہوا تھا، انہوں نے بس یہی پوچھا تھا کہ یہاں جو ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا۔